السلام علیکم۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگول آندھی پوری مسلم دنیا کو رونتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ بغداد کے ساتھ ساتھ مسلمان تہذیب کے تمام بڑے بڑے شہر جو ایشیا وسطی سے لے کر خراسان اور اناطولیہ تک پھیلے ہوئے تھے منگولوں تلے رولے جاتے ہیں۔ مگر اس وقت کس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تہذیب جو اس وقت اپنے آخری سانس لیتی دکھائی دیتی ہے 50 سال کے عرصے میں انشاءاللہ دوبارہ اٹھ کر ایک ایسی شاندار تہذیب بنائے گی کہ جو رہتی دنیا تک اس کے نشان، اس کا نام، اس کا جلال اور جمال قائم ہے۔ اس زمانے کی مسلمان دنیا پر اگر نگاہ ڈالیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اناطولیہ میں سلجوق حکمران ابھی تک اپنے آخری دموں پہ چھوٹی سی ریاست کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ اناطولیہ کے علاقے میں مشرقی حصے کی طرف یعنی ایشین سائٹ پہ بازنٹائنز کے کچھ قلعے ابھی تک باقی تھے، اور یورپین سائٹ پر تو قسطنطنیہ کا شہر تھا ہی۔ منگول خاصی حد تک ایشیا وسطی اور سینٹرل ایشیا ماوراء النہر کے علاقوں میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے گروہوں کے فتنے ابھی تک مسلمان دنیا کے لیے باقی تھے۔ ان کے اسلام لانے کے باوجود بھی یہ وحشی اور اجڑ قوم تھے اور تہذیب و تمدن سے بہت دور۔ اسی طرح ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایشیا وسطی سے ایک ترک قبیلہ نکلتا ہے اور منگولوں کے خوف سے دربدر ہو کے پورے خراسان، ایران اور ان علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے۔ اس کو خیال آتا ہے کہ پناہ کے لیے سلجوق سلطان علاء الدین سلجوق کے علاقے میں داخل ہوا جائے۔ منگولوں کے خوف سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا یہ چھوٹا سا ترک قبیلہ جب سلجوق علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی فوج ایک بہت بڑی فوج کے نرغے میں ہوتی ہے اور یہ قریب ہوتی ہے کہ چھوٹی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اپنی دینی اور اسلامی غیرت سے بے چین ہو کر بغیر یہ جانے کہ لڑنے والی فوجیں کون سی ہیں، یہ چھوٹا قبیلہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمزور فوج کا ساتھ دے گا اور پہاڑی سے اتر کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے وہ چھوٹی فوج فتح یاب ہوتی ہے اور وہ بڑی فوج یا مار دی جاتی ہے یا فرار کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ جنگ کے بعد معلوم ہوتا ہے اس ترک قبیلے کو کہ جس چھوٹی فوج کے دفاع میں وہ آگے آئے ہیں اس کی قیادت بذات خود سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین سلجوق کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی مخالف فوج منگولوں کا ایک لشکر ہوتا ہے۔ علاء الدین سلجوق اس غیر متوقع امداد سے اور اس ترک قبیلے کی مدد کی وجہ سے اس قدر مشکور ہوتے ہیں، اس قدر اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے علاقے میں لے آتے ہیں اور ایک بہت بڑا صوبہ ان کے حوالے کر کر ان کو اس کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے یہ غیر معمولی تائید اس قبیلے کو ملتی ہے جو وسطی ایشیا سے جان بچا کر دربدر پھر رہا تھا، اب سلجوق سلطنت میں اس کا اپنا علاقہ اور اپنی حکمرانی ہوتی ہے۔ سلطان علاء الدین سلجوق کے انتقال کے بعد یہ پوری سلطنت اس قبیلے کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے ایک فرد عثمان کے نام سے جو حکومت قائم ہوتی ہے آئندہ 600 سال تک، جو امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی دفاع کرتی ہے اور پوری دنیا میں اپنی دہشت اور دھاک بٹھا کے رکھتی ہے، اس کو آل عثمان یا خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آ چکے تھے کہ قسطنطنیہ 700 سال سے جو مسلمانوں کے حملوں کی مزاحمت کرتا چلا آ رہا تھا، اب بالآخر ایک ایسے قبیلے کے سامنے آیا تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی۔ 1299 میں قائم ہونے والی آل عثمان کی یہ حکومت 1923 تک جاری رہی۔ پہلے 3 سال یہ عثمانی حکومت تھی، اس کے بعد کے کئی سو سال یہ خلافت عثمانیہ کے نام سے امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری بھی سنبھالتی ہے۔ اپنے عروج کے وقت یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں، خراسان، سینٹرل ایشیا، ایران، عراق، شام، افریقہ اور یورپ، یہ تمام علاقے اس خلافت عثمانیہ کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس سے بڑی سلطنت اس سے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوتی، نہ اس قدر جلال اور اس قدر فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے کہ جو خلافت عثمانیہ کے دور میں
مسلمانوں نے سہا۔ خلفائے راشدین کے وقت سے لے کر اس 14ویں صدی کے آغاز تک تمام صلیبی جنگیں جو لڑی گئیں، اس میں یورپین اور ویسٹرن فورسز قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمان علاقوں میں داخل ہوتی تھی اور مسلمانوں سے ان کا تصادم شام اور اناطولیہ کے علاقوں میں ہوتا تھا۔ آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ ایک ریورس انویژن شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی بازنطینی مسلمان علاقوں پہ حملہ نہیں کرتے، بلکہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہو کر قسطنطنیہ بھی فتح کرتے ہیں اور تمام مشرقی یورپ بھی مسلمانوں کے پاس آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ بازنطائن امپائر کے تمام مشرقی صوبے اور ان کے وہ تمام قلعے جو ایشین سائٹ پر ہوتے ہیں وہ بھی آل عثمان فتح کر لیتے ہیں، لیکن ابھی تک مسلمان یورپین سائٹ پر اپنا کوئی فٹ ہولڈ یا قلعہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ 1347 میں پہلی مرتبہ سمندر پار کر کے ایشین سائٹ سے مسلمان یورپ کی طرف جاتے ہیں اور گیلیپولی کے مقام پر مسلمان لینڈنگ کر کے اپنا پہلا قلعہ قائم کرتے ہیں۔ 1347 میں یورپ میں مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا پہلا فٹ ہولڈ ایک غیر معمولی تاریخی واقعہ ہے۔ آپ اگر تاریخیں نوٹ کریں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان مغرب میں اسپین سے نکالے جا رہے تھے، مسلمانوں کی ریاستیں کمزور ہو چکی تھی اور عیسائی آہستہ آہستہ آئیبیرین پیننسولا اور ہسپانیہ سے مسلمانوں کو دھکیل کر افریقہ کی طرف بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اس زمانے کے یورپ میں تمام تر فوکس اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کو یورپ سے باہر نکال دیا جائے، اور پوپ اور تمام یورپین بادشاہتوں کا فوکس مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب میں مسلمان سلطنت یعنی اندلوسیہ میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنے پر تھا۔ قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ جب ایک طرف مسلمان اسپین میں کمزور ہو رہے تھے تو دوسری طرف اناطولیہ کے راستے مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ دیا جا رہا تھا۔ اگر آج آپ استنبول یا اس وقت کے قسطنطنیہ کے شہر کا نقشہ دیکھیں تو ایک غیر معمولی بات نظر آتی ہے۔ اس وقت کا استنبول یا قسطنطنیہ یورپین سائٹ پر قائم ہے، بیچ میں سمندر تھا اور مشرق کی طرف تمام مسلمانوں یا آل عثمان کی حکومت تھی۔ اس وقت کی حکمت عملی عثمانیوں نے یہ بنائی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کو بیچ میں چھوڑ کر اس کے پیچھے سے بلقان اور ایسٹرن یورپ کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا جائے تاکہ قسطنطنیہ کے قلعے کی پشت پر بھی مسلمان ریاست آل عثمان قائم کر سکے، اور اس طرح کانسٹینٹی نوبل کو چاروں طرف سے گھیر کر آخر میں اس پر حملہ کیا جائے اور اس حدیث شریف کے مطابق جس کو پورا کرنے کے لیے 700 سال سے مسلمان حملے کر رہے تھے، اس حدیث شریف کو پورا کیا جائے۔ تاریخی طور پہ بھی یہ واقعات اور حالات اس دنیا کی فتح کے لیے انتہائی موزوں تھے۔ گریٹ بازنٹائن امپائر جو 1000 سال سے مشرق میں عیسائیت کی نمائندگی کر رہی تھی، ذبحالی کا شکار تھا۔ اس کے تمام وہ صوبے جو مشرقی یورپ اور بلقان کے علاقوں میں تھے یا بکھر چکے تھے یا اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے، اور سربیا، مونٹینیگرو، بلغاریہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں قائم ہو گئی تھیں جو باہم دستوں کے نگران تھیں۔ اسی طرح بائزنٹائن چرچ اور روم میں قائم چرچ میں آپس میں سخت فرقہ وارانہ اختلافات تھے اور آپس میں ان کی جھڑپیں اور جنگیں جاری رہتی تھیں۔ چونکہ مغربی یورپ کے تمام ممالک روم میں پوپ کے تحت تھے، اس لیے ان کی ساری توجہ قسطنطنیہ کو بچانے پر نہیں بلکہ اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے پر تھی۔ یہ تمام حالات ایسے تھے کہ اب نظر آ رہا تھا کہ نیچر کنسپائر کر رہی ہے کہ مسلمان اپنے ہدف کو حاصل کر لیں۔ 1389 میں عثمانی ترک سلطان مراد کی قیادت میں البانیہ کی یلغار کرتے ہیں، اور البانیہ کی جنگ کے دوران جو سرب فورسز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں سلطان مراد شہید ہو جاتے ہیں، اور عین میدان جنگ میں ان کے بیٹے بایزید یلدرم تخت پہ بیٹھتے ہیں۔ بایزید یلدرم ایک غیر معمولی دلیر اور غیرت مند سلطان ہوتے ہیں، اور ان کا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے۔ یلدرم ترکی زبان میں بجلی کے کڑکے کو کہتے ہیں۔ ان کا جلال اتنا تھا کہ ان کو یہ خطاب ان کی قوم نے 1397 تک
बायजीद यल्दरम इस कदर ताकत हासिल कर लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया का एक मुकम्मल मुहासरा किया जाता है और करीब होता है कि कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया जाए। उसके बादशाह जिजिया देने पर राजी होते हैं और ये कसम खाते हैं कि आइंदा कोई कुस्तुनतुनिया का बादशाह मुतय्यन नहीं किया जाएगा जब तक बायजीद यल्दरम उसकी अप्रूवल न दे। ये इस कदर ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स होती हैं बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए, जो एक दौर में पूरी ईसाइयों की नुमाइंदगी कर रहा था, अब इस हाल तक पहुंच चुका होता है कि उसके सुल्तान, उसके बादशाह मुसलमानों की मर्जी से तख्त पर बिठाए जाए। इस वक्त जब सुल्तान बायजीद यल्दरम यूरोप की फतह में लगे हुए थे और कुस्तुनतुनिया की सीज पर थे, कुदरत की तरफ से गैर मामूली रुकावट आ जाती है। सेंट्रल एशिया से एक बादशाह उठता है जो ज़ाहिरन मुसलमान होता है, जिसका नाम दुनिया तैमूरलेन या तैमूरलंग के नाम से जानती है। तैमूरलंग जो सेंट्रल एशिया से निकलकर अपनी हुकूमत को वसी करना चाहता था, कहने को तो मुसलमान था, लेकिन इसकी तलवार से सबसे ज्यादा नुकसान भी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा। 1398 में वो मावरा और नहर से अफगानिस्तान दाखिल होता है और खैबर के रास्ते दिल्ली जा पहुंचता है और पूरे दिल्ली को तख्त व ताराज करके लूट के वापस चला जाता है। अगले साल वो खुरासान, बगदाद और दमिश्क का रास्ता इख्तियार करता है और रास्ते के तमाम मुसलमान शहरों को तख्त व ताराज करता हुआ दोबारा अपने मरकज मावरा नहर चला जाता है। और 1402 में जब सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया की दोबारा सीज पर थे और कुस्तुनतुनिया को फतह करना चाहते थे, उस वक्त ये वस्त एशिया से निकलकर अनातोलिया में आले उस्मान की हुकूमत पर हमला कर देता है। बायजीद यल्दरम मजबूरन अपना हिसार उठाते हैं और बहुत थोड़ी फौज के साथ पलटकर तैमूरलंग के मुकाबले के लिए निकलते हैं। सुल्तान बायजीद के पास सिर्फ 1 लाख फौज होती है और उनके मुकाबले में 5 लाख फौज के साथ तैमूर मुसलमानों ही को तबाह करने के लिए उस्मानी इलाके में दाखिल हो जाता है। इसकी इस हरकत की वजह से पूरे यूरोप को एक रिलीफ मिलता है। यूरोपियंस पे जो दबाव मुसलमानों की तरफ से था वो हट जाता है और सुल्तान बायजीद यल्दरम अनकरा की जंग में तैमूरलंग के हाथों शिकस्त खाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ साल के बाद गिरफ्तारी ही में आपका इंतकाल भी हो जाता है। सुल्तान बायजीद यल्दरम के गिरफ्तार और जेल ही में खत्म हो जाने के बाद ये तस्वुर किया जा रहा था कि आले उस्मान की हुकूमत यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन मौजूदा तौर पर 10-12 साल के इंतशार के बाद एक तुर्क सुल्तान दोबारा तख्त पे बैठते हैं और आले उस्मान दोबारा यकजा हो जाते हैं। 1451 में इन्हीं आले उस्मान की औलाद में से एक तख्त पर बैठते हैं जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद होता है। बाद में कुस्तुनतुनिया की फतह इन्हीं के नसीब में आती है और इनको फातेह का लक़ब दिया जाता है, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जुनून की हद तक कुस्तुनतुनिया को फतह करने का शौक था। एक बहुत बाबरकत रूहानी वजूद होने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इश्क और उस हदीस शरीफ को पूरा करने का शौक कि जिसके तहत कुस्तुनतुनिया फतह करने वाली फौज और उसके अमीर को जन्नत की बिशारत है। तारीख में यह वाकया बयान किया जाता है कि एक रात सोते हुए ख्वाब में सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बहुत नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और बिशारत देते हैं और हुक्म देते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर हमला करके इस पर कब्जा किया जाए। कहा जाता है कि वो बुजुर्ग हजरत अबू अयूब अंसारी होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मेजबान सहाबी कि जिनके दरबार पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी और उनको हुजूर के पहले मेजबान होने का शर्फ नसीब हुआ। हजरत अबू अयूब अंसारी मुसलमानों के अव्वलीन दस्तों के साथ हजरत माविया के दौर में कुस्तुनतुनिया पर हमलावर हुए थे और उस वक्त जब कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया जा सका तो उसकी फसील के बाहर जब आपका इंतकाल हो गया तो आपको वहां दफन कर दिया गया। वही सुल्तान मोहम्मद फातेह को बिशारत देने तशरीफ लाए कि आपके लिए कुस्तुनतुनिया को अल्लाह ने खोल दिया। जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह को ये रूहानी बिशारत मिलती है, उस वक्त एशिया और यूरोप की ज्योग्राफी भी इनको सूट कर रही होती है। तमाम एशियाई इलाकों पर मुसलमान मजबूती से काबिज हो चुके होते हैं और यूरोपियन साइड पर भी कुस्तुनतुनिया के शहर को छोड़कर चारों अतराफ में
बैल्कन्स और ईस्टर्न यूरोप तक मुसलमान इस किले को चारों तरफ से घेर चुके थे। तैमूर लंग जो सेंट्रल एशिया से निकलकर अपनी हुकूमत को वसी करना चाहता था, कहने को तो मुसलमान था, लेकिन इसकी तलवार से सबसे ज्यादा नुकसान भी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा। 1398 में वो मावरा और नहर से अफगानिस्तान दाखिल होता है और खैबर के रास्ते दिल्ली जा पहुंचता है और पूरे दिल्ली को तख्त व ताराज करके लूट के वापस चला जाता है। अगले साल वो खुरासान, बगदाद और दमिश्क का रास्ता इख्तियार करता है और रास्ते के तमाम मुसलमान शहरों को तख्त व ताराज करता हुआ दोबारा अपने मरकज मावरा और नहर चला जाता है। और 1402 में जब सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया की दोबारा सीज पर थे और कुस्तुनतुनिया को फतह करना चाहते थे, उस वक्त ये वस्त एशिया से निकलकर अनातोलिया में आले उस्मान की हुकूमत पर हमला कर देता। बायजीद यल्दरम मजबूरन अपना हिसार उठाते हैं और बहुत थोड़ी फौज के साथ पलटकर तैमूर लंग के मुकाबले के लिए निकलते हैं। सुल्तान बायजीद के पास सिर्फ 1 लाख फौज होती है और उनके मुकाबले में 5 लाख फौज के साथ तैमूर मुसलमानों ही को तबाह करने के लिए उस्मानी इलाके में दाखिल हो जाता है। इसकी इस हरकत की वजह से पूरे यूरोप को एक रिलीफ मिलता है। यूरोपियंस पे जो दबाव मुसलमानों की तरफ था वो हट जाता है और सुल्तान बायजीद यल्दरम अनकरा की जंग में तैमूर लंग के हाथों शिकस्त खाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ साल के बाद गिरफ्तारी ही में आपका इंतकाल भी हो जाता है। सुल्तान बायजीद यल्दरम के गिरफ्तार और जेल ही में खत्म हो जाने के बाद ये तस्वुर किया जा रहा था कि आले उस्मान की हुकूमत यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन मौजूदा तौर पर 10-12 साल के इंतशार के बाद एक तुर्क सुल्तान दोबारा तख्त पे बैठते हैं और आले उस्मान दोबारा यकजा हो जाते हैं। 1451 में इन्हीं आले उस्मान की औलाद में से एक तख्त पर बैठते हैं जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद होता है। बाद में कुस्तुनतुनिया की फतह इन्हीं के नसीब में आती है और इनको फातेह का लक़ब दिया जाता है, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जुनून की हद तक कुस्तुनतुनिया को फतह करने का शौक था। एक बहुत बाबरकत रूहानी वजूद होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इश्क और उस हदीस शरीफ को पूरा करने का शौक कि जिसके तहत कुस्तुनतुनिया फतह करने वाली फौज और उसके अमीर को जन्नत की बिशारत। तारीख में ये वाकया बयान किया जाता है कि एक रात सोते हुए ख्वाब में सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बहुत नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और बिशारत देते हैं और हुक्म देते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर हमला करके इस पर कब्जा किया जाए। कहा जाता है कि वो बुजुर्ग हजरत अबू अय्यूब अंसारी होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मेजबान सहाबी कि जिनके दरबार पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी और उनको हुजूर के पहले मेजबान होने का शर्फ नसीब हुआ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मुसलमानों के अव्वलीन दस्तों के साथ हजरत माविया के दौर में कुस्तुनतुनिया पर हमलावर हुए थे और उस वक्त जब कुस्तुनतुनिया को पता नहीं किया जा सका तो उसकी फसील के बाहर जब आपका इंतकाल हो गया तो आपको वहां दफन कर दिया गया। वही सुल्तान मोहम्मद फातेह को बिशारत देने तशरीफ लाए कि आपके लिए कुस्तुनतुनिया को अल्लाह ने खोल दिया। जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह को ये रूहानी बिशारत मिलती है उस वक्त एशिया और यूरोप की ज्योग्राफी भी इनको सूट कर रही है। तमाम एशियाई इलाकों पर मुसलमान मजबूती से काबिज हो चुके होते हैं और यूरोपियन साइड पर कुस्तुनतुनिया के शहर को छोड़कर चारों अतराफ में बैल्कन्स और ईस्टर्न यूरोप तक मुसलमान इस किले को चारों तरफ से घेर चुके थे। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए जंगी तैयारियों का आगाज किया। दिफाई लिहाज से कुस्तुनतुनिया दुनिया का सबसे मजबूत किला है। दीवारों की लंबाई इतनी थी कि पिछले 1000 साल में कोई बाहर से आने वाली फौज ताकत के जोर पर इस शहर को फतह नहीं कर सकती। आज भी अगर आप इस्तांबुल जाकर उसकी फसील की दीवारों की मोटाई देखें तो इंसान की अक्लें हैरान हो जाती हैं कि ये फसील किस तरह तोड़ी जा सकती है। और इस मोटी दीवार के कई हिसार थे। एक बाहर का हिसार जो मैदानी इलाके की तरफ और मजीद शहर के नजदीक एक दाखिली हिसार, वो भी उतना ही मजबूत जितना कि खारजी। फिर इस शहर का जोग्राफिया इसकी सबसे बड़ी दिफाई लाइन हुआ करती थी।
इस शहर के 3 अतराफ में समुंदर और चौथे तरफ खुश्की होने की वजह से दीवार खुश्की की सिमत मजबूती से कायम कर दी गई। कुस्तुनतुनिया के मजबूत तरीन किले को फतह करने के लिए, इसकी दीवारों में सुराख करने के लिए और समुंदर की तरफ से दुश्मन की रसद और कुमक को रोकने के लिए कुछ बड़े बड़े काम थे जो सुल्तान को करने जरूरी थे। इन्होंने पहले तो कुस्तुनतुनिया के सामने मशरकी हिस्से में एक बहुत बड़े किले की तामीर शुरू की ताकि आगे ब्लैक सी की तरफ से कुस्तुनतुनिया को समुंदर के रास्ते कोई इमदाद ना पहुंच सके। उसके साथ साथ उस्मानी नेवी बनाई गई और कई 100 बहरी जहाज तैयार किए गए कि जिन्होंने आसपास के समुद्रों की नाकाबंदी भी करनी थी और समुंदर के रास्ते शहर पर हमला करना था। लेकिन शहर पे असल हमला तो खुश्की के रास्ते होना और इस गैर मामूली मजबूती की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपखाने और आर्टिलरी की जरूरत थी। ये वो दौर था कि जब गन पाउडर इजाद हो चुका था और फौजें अब तोपखाने और आर्टिलरी का इस्तेमाल करने लगी। जंगी और हरबी तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम इसलिए भी हमेशा जिंदा रहेगा कि इस गाजी ने इतनी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय की कि उस वक्त की दुनिया दंग रह गई। और हकीकत यह है कि आज की दुनिया में भी उस स्ट्रेटजी को मैच करने के लिए कोई जनरल ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई तारीख में उसके बाद ऐसा वाकया नहीं दोहराया गया कि उन जंगी कारनामों को रिपीट किया जाए जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए डिप्लॉय किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फैसला किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जाएगी जो किले की फसीलों को तोड़ने के काम आएगी। इस काम के लिए उन्होंने हंगरी के एक साइंसदान की खिदमत हासिल की। पहले उस साइंसदान ने बाज़ंतीनी सल्तनत को अपनी खिदमत पेश की थी, लेकिन जब बाज़ंतीनी सल्तनत ने इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया तो वो सुल्तान के पास आया। इससे पहले दुनिया में कभी इतनी बड़ी तोप नहीं बनाई गई और अगर हम आपको उसके डायमेंशंस बताएं तो आपकी अक्लें भी दंग रह जाएंगी। 27 फुट लंबी उसकी बैरल थी, 18 टन उसका वजन था, 750 किलो वजन का वो गोला फायर करती थी 1 मील के मुसाफत तक। इस तोप का दहाना 30 इंच कुतर का था। इसको 100 बैल और 600 सिपाही घसीटा करते थे। इस बात से अंदाजा कीजिए कि आज पाकिस्तान आर्मी के पास जो सबसे बड़ी होविट्जर है उसका दहाना 8 इंच का है। जो पाकिस्तान नेवी के बैटल शिप्स पे तोपें लगा हुआ करती थी उनका दहाना 5 इंच कुतर का हुआ करता था। यह तोप जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाई है इसका 30 इंच का दहाना था। उस वक्त दुनिया में इससे बड़ी तोप कोई नहीं थी, अपने जमाने की सुपर गन। और हकीकत यह है कि आज तक इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनाई गई। इस तोप की गैर मामूली तारीख यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर के 300 साल बाद भी टर्किश नेवी इसको इस्तेमाल कर रही थी और इसने इंग्लिस्तान के खिलाफ अपनी जंगों में 1807 में भी दुश्मन के कई बहरी जहाज डुबोए। 1860 के आसपास खिलाफत उस्मानिया ने एक तोप तोहफे के तौर पर ब्रिटिश एम्पायर को दी और आज भी ब्रिटिश नेवल म्यूजियम प्लिमथ में इसका ये मॉडल रखा हुआ। इस तोप की सिर्फ ये मुश्किल थी कि ये दिन में सिर्फ 7 गोले फायर कर सकती थी। इसको रीलोड करने के लिए 5 से 6 घंटे लगे। लेकिन इसके बावजूद सुल्तान ने इस तरह की कई तोपें बनवाई और आने वाले वक्त में तकरीबन 50 के करीब ये तोपें इन साहिलों की हिफाजत करती थी जहां से तुर्की के बहरी रास्ते गुजरते थे। और जैसे अर्ज किया कि आइंदा 300 साल तक यही तोप इस्तेमाल होती रही जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में ढाली गई। इन तोपों को ले जाकर खुश्की के उस रास्ते पर रख दिया गया कि जहां से मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया के किले पर यलगार कर दिया। कई तोपें साइड बाय साइड लगाकर आर्टिलरी बैराज शुरू किया गया और किले की दीवारों पे जरबें लगानी शुरू की। आइए अब जरा मैदान जंग का नक्शा अपने जहन में कीजिए। जैसे अर्ज किया कि कुस्तुनतुनिया के शहर के 3 अतराफ में पानी, समुंदर और चौथी सिमत में खुश्की का एक बहुत बड़ा रास्ता था कि जहां पे सुल्तान की फौज और तोपें लगाई गई। इसी तरह सुल्तान की नेवी उन समुद्रों में कुस्तुनतुनिया शहर के करीब आने के लिए पेशकदमी करती।
لیکن گولڈن ہارن کے پاس، جو کہ سمندر سے ایک آبنائے نکلتی ہے قلعے کی طرف، اس کے منہ پر جو تنگ راستہ ہوتا ہے، وہاں بازنطینی سلطنت نے بڑی بڑی زنجیریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور کوئی بحری جہاز اس کو کراس کر کے گولڈن ہارن میں داخل ہو کے شہر کی فصیلوں کے پاس سمندر کے راستے نہیں پہنچ سکتا۔ ان زنجیروں کے اندر کچھ بحری جہاز تھے کہ جو قسطنطنیہ شہر کے تھے، اور یہ محافظت کر رہے تھے اس بات کی کہ سلطان کا بحری بیڑا زنجیریں پار کر کے سمندر کے راستے شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ اصولی طور پر پورے شہر کا محاصرہ تو کیا جا چکا تھا، لیکن مسلمان ابھی تک اس قابل نہیں تھے کہ سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر پر یلغار کریں۔ خشکی کے راستے جو مسلمان توپیں فائر کر رہی تھی، ریٹ آف فائر سلو ہونے کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا بھی تھا، شہر کے محافظین اس کی مرمت کر لیتے تھے۔ شہر میں مسلح محافظین کی تعداد تو بہت زیادہ نہیں، تقریباً 10,000، لیکن قسطنطنیہ کا سلطان کانسٹنٹائن خود ان کی قیادت کر رہا تھا۔ گو کہ سلطان کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب فوج تھی، اور اس میں 20,000 کے قریب وہ جانثار دستے تھے تو جو سلطان کے خاص باڈی گارڈ اور کریک فورس کہلاتے ہیں۔ ان جانثاروں کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا بڑی دلچسپی کا ہوگا۔ جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دوسری سلطنتیں اس سے پہلے غلام اور مملوک بچے لے کر اسپیشل ملٹری اکیڈمیز میں ان کی تربیت کرتی تھی، اور ایک اسپیشل فورس تیار کی جاتی تھی کہ جو اپنی تمام تر وفاداری صرف سلطان کے ساتھ رکھتے تھے۔ ان بچوں کی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے تھے، نہ خاندان، نہ ان کو شادی کرنے کی اجازت۔ ان کی تمام زندگی فوجی حکمت عملی، فوجی زندگی اور فوجی چھاونیوں کے گرد گھومتی تھی، اور یہ تمام تلواریں امت مسلمہ کی کریک فورس کنسیڈر کیے جاتے تھے، اور ہر خطرناک موقع پر یہ اس چارج کو لیڈ کرتے تھے جو دشمن کی صفوں کو رونتا چلا جاتا تھا۔ اتنی مضبوط سپر گنز ہونے کے باوجود قلعے کی دیواریں اتنا مضبوط تھیں کہ تقریباً 2 ماہ تک مار کھاتی رہی، لیکن ٹوٹنے کا نام نہ لیا۔ کئی مرتبہ سلطان نے آلٹرنیٹ ملٹری اسٹریٹجی بھی ڈپلوائے کی، سرنگیں اور خندقیں کھود کر قلعے کی دیوار کے نیچے سے راستہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ دوسری طرف سے قلعے کے محافظین بھی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی بازنطینی سلطنت کے آخری قلعے کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی۔ قلعے کی دیواریں ان کی محافظ، وہ کہ تعداد ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس وقت کی جدید ترین توپ بھی اس قلعے کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام تھی۔ قلعے کی دیواروں پر کئی مرتبہ کھلی یلغار کی گئی، لیکن مسلمان فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا کہ قلعے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ قلعے کے اوپر بازنطینی توپیں بھی موجود تھیں، وہ کہ وہ چھوٹی تھی، مگر ان کا نقصان یہ تھا کہ جب وہ قلعے کی برجیوں میں سے منہ نکال کر فائر کرتی تو ریکوائل کی وجہ سے وہ قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچاتی، جس کی وجہ سے بازنطینیوں نے اپنی توپوں کا استعمال بند کر دیا۔ اب ان کا سارا دار و مدار اپنی دیواروں کی مضبوطی اور اس بات پر تھا کہ مسلمان تھک ہار کر قلعے کا حصار اٹھا لیں اور واپس چلے جائیں۔ ان کو امید تھی کہ 1000 سال سے جو شہر طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکا ہے، شاید اس دفعہ بھی قدرت ان کی کوئی مدد کرے اور مسلمان فتح کیے بغیر واپس لوٹ جائے۔ 2-2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح ہونے کو نہ آ رہا تھا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان نیوی کو بھی جنگ میں شامل کیا جائے، مگر نیوی کو جنگ میں شامل کرنے سے پہلے 2 بڑی بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا ضروری تھا۔ ایک تو وہ لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں تھیں جو سمندر پر لگی ہوئی تھی، اور ان کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی صورت نہیں تھی کہ مسلمان نیوی ان زنجیروں کو چیرتی ہوئی بازنطینی جہازوں کو تباہ کرتی ہوئی قلعے کی دیواروں کے پاس پہنچے اور اپنی چھوٹی توپوں کو استعمال کر کے پشت سے قلعے پر حملہ کیا جا سکے۔ قسطنطنیہ کے اس محاصرے کو دیکھ کر یورپ سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اور چند ایک جہاز کسی طرح مسلمانوں کا محاصرہ توڑ کر قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سلطان بہت جلال میں آتے ہیں، لیکن اس سے قلعے کے لوگوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جنگ ایک فیصلہ کن موقع پہ داخل ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں قلعے کو فتح کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر حال میں سمندر پہ لگی ہوئی زنجیر اور اس کے محافظ بحری جہازوں کو یا تباہ کرنا ہے، یا کوئی حل نکالنا ہے کہ مسلمان ان کو بائی پاس کر کے قلعے کے ساحل فصیل کے نیچے پہنچ سکے۔ اب کیفیت یہ ہے
کہ قلعے کے نیچے پہنچنے کے لیے صرف ایک معمولی سی آبنائے ہے اور باقی چاروں طرف خشکی۔ اب بحری جہازوں کو خشکی کے ذریعے کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تاریخ کی ایک ایسی غیر معمولی داستان ہے کہ انسان کی تاریخ میں نیول وارفیئر میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں۔ السلام علیکم۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کا محاصرہ مکمل کیا۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں محاصرے کو جاری رکھے ہوئے۔ مسلمان آرٹلری مسلسل قسطنطنیہ کی دیواروں پر ضربیں لگا رہی ہے، لیکن ابھی تک دیواریں ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد مسلمان دستے خشکی کے راستے یلغار کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ سمندر کے راستے مسلمان شہر کی پشت سے اپنے بحری جہاز لا کر توپوں سے یلغار نہ کریں، اس وقت تک شہر کو فتح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ شہر کے محافظین تعداد میں کم ہیں، لیکن فصیلیں اتنی مضبوط ہیں کہ ان کو یلغار کے ذریعے یا اتنی بھاری گولہ باری کے ذریعے توڑنا بھی آسان نہیں۔ قلعے کے اندر کانسٹنٹائن بذات خود اپنی فوجوں کی قیادت کر رہا ہے، اور ہایا صوفیہ کے گرجے میں جو 1000 سال سے اس شہر میں قائم ہے، مسلسل عیسائی عبادت کر کے اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب سلطان محمد فاتح ایک غیر معمولی اسٹریٹجی ڈپلوائے کرتے ہیں جس سے آج تک دنیا حیران۔ سمندر کی وہ آبنائے جس کے ذریعے مسلمان جہاز قسطنطنیہ شہر کی فصیلوں کے نیچے پہنچ سکتے ہیں، اس آبنائے کے منہ پر ایک گہری زنجیر لگی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ سلطان نے غیر معمولی حکم دے دیا۔ ان کے تمام ملٹری ایڈوائزر اور جنرل اس کو دیوانگی اور جنون کا نام دے دے، لیکن وہ سلطان جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے پیارے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بشارت مل چکی ہوتی ہے قسطنطنیہ کی فتح کی، وہ اب کسی صورت میں رکنے والا نہیں ہوتا۔ جنون اور دیوانگی کے عالم میں ایک ایسا حکم دیا جاتا ہے جس سے تمام نیول وارفیئر اسٹریٹجی تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ سلطان یہ حکم دیتے ہیں کہ مسلمان بحری جہازوں کو آبنائے کے رستے شہر کی فصیل کے قریب لانے کے بجائے خشکی پر چڑھا دیا جائے اور 7 میل کا سفر طے کر کے مسلمان جہازوں کو گھسیٹا جائے اور تمام آبنائے کے منہ اور دشمن کے فلیٹ کو بائی پاس کر براہ راست قلعے کی دیواروں کے نیچے سمندر میں جہازوں کو اتار دیا۔ اس کام کو کرنے کے لیے مسلمان ایک سڑک بناتے ہیں جو سمندر سے شروع ہوتی ہے اور سمندر پر ختم ہوتی ہے، مگر درمیان میں 7 میل کا خشکی کا راستہ ہوتا ہے۔ آس پاس کے درخت کاٹ کے رولر بنائے جاتے ہیں، ان پر چربی ملی جاتی ہے اور پوری مسلمان فوج اپنے بڑے بڑے بحری جہازوں کو گھسیٹ کر ان رولرز پر چڑھا دیتی ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے آج بھی عقل نہ ماننے کو تیار ہے نہ سمجھنے کو، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان بحری بیڑا لکڑی کے بڑے بڑے رولرز پر گھسیٹ کر آبنائے باسفورس سے قسطنطنیہ شہر کی فصیلوں کے نیچے راتوں رات اتار دیا جاتا ہے۔ یہ بذات خود ایک غیر معمولی بات ہے کہ یہ سارا آپریشن رات کی تاریکی میں ہوتا ہے، اور صبح جب بازنطینی اٹھ کر سمندر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ترک بحری بیڑا ان پر توپوں سے یلغار کر رہا ہوتا ہے۔ جس جگہ پر مسلمان بحری بیڑا اترتا ہے وہاں پانی کی گہرائی کم ہوتی ہے اور مسلمان جہاز نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں ان بازنطینی جہازوں کے مقابلے میں جو باسفورس کے منہ پر اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجتاً بازنطینی بحری جہاز مسلمانوں کو انگیج کرنے کے لیے قلعے کی دیواروں کے قریب نہیں آ سکتے۔ اب ان کی نیوی اپنی جگہ پر کھڑی رہ جاتی ہے، مسلمان بائی پاس کر کے قلعے کی دیواروں کے نیچے آ جاتے ہیں اور اب 2 اطراف سے قلعے پر گولہ باری شروع ہوتی ہے۔ اب قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے۔ اپنے محافظین کی بہت بڑی تعداد کو ان کو خشکی کے راستے سے ہٹا کر سمندر کی طرف لگانا پڑتا ہے، جہاں پہ ترک نیول بیڑا
اور ترک مرین دستے لینڈنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں بالآخر 2-2.5 مہینے کے بعد ترک توپیں دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اور جگہ جگہ دیوار اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اب یلغار کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ سلطان بالآخر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب تمام مسلمان فوج ایک ساتھ یلغار کرے گی جس کی قیادت جانثار دستے کریں گے اور وہ اس قلعے پر قبضہ کر لیں گے۔ اس موقع پر جو وار کونسل طلب کی جاتی ہے اس میں ایک امیر دشمنوں سے ساز باز کر چکا ہوتا ہے اور سلطان کو مشورہ یہ دیتا ہے کہ اس موقع پر سیج اٹھا لی جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں۔ اس کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنوں سے ساز باز کر چکا تھا تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ غدار اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں تھے اور ان سے اسی طرح نپٹا جانا چاہیے جس طرح سلطان فاتح نے نپٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ لَتَفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطُنیہ فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا اور کیا شاندار وہ فوج ہوگی اور کیا شاندار اس کا وہ امیر ہوگا۔ یہ حدیث مبارک سلطان محمد فاتح کو جنون کی حد پر لے گئی اس وقت کہ جب 900 سال کے بعد یہ موقع ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ مسلمان صلیبی دستوں کے، صلیبی ریاست اور صلیبی تہذیب کے عظیم ترین شہر قسطنطنیہ میں داخل ہونے والے تھے۔ ایک عام یلغار کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا میدان جنگ کا نقشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ترک فوج کے سامنے اس کا فوجی بینڈ بجا کرتا تھا، وہ بینڈ جو دنیا مہتر بینڈ کے نام سے جانتی ہے۔ کئی 100 سال تک یہ مہتر بینڈ پوری دنیا میں ترکوں کی دہشت اور دھاک بٹھاتا رہا۔ آج بھی اگر آپ مہتر بینڈ کے ترانے، اس کی دھنوں کو سنیں تو رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے۔ ترکوں نے بنیادی طور پر وہ ایک جنگی اور ایک مارشل معاشرہ تھا، اس کی تمام زندگی جہاد اور جنگ کے گرد گھومتی تھی۔ اس معاشرے کی دوسری خاص بات جو اس کا سافٹ پہلو تھا وہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے والہانہ محبت۔ کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اور اس سلطان کو سلیکٹ کیا اس سعادت کے لیے کہ جس کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری سے لے کر سلطان فاتح تک ہر دور میں مسلمان کوشش کرتے رہے۔ اب قسطنطنیہ کی پشت میں سمندر کی طرف مسلمان بحری بیڑا توپوں کی گھن گرج سے فائر کر رہا ہوتا ہے، سامنے مسلمانوں کی سپر گن فائر کر کے فصیل کے آخری حصاروں کو توڑ رہی ہوتی ہے۔ بیچ میں مسلمانوں کا مہتر بینڈ مسلمانوں کو جوش دلا رہا ہوتا ہے۔ اجتماعی دعا اور فاتحہ کے بعد عام یلغار کا حکم دیا جاتا ہے اور ترک جانثار دستے، کیولری اور انفینٹری اپنی پوری قوت کے ساتھ قلعے پر حملہ آور۔ قسطنطنیہ شہر کے باہر 2 بڑی بڑی فصیلیں ہوتی ہیں، اندرونی فصیل شہر کے نزدیک اور بیرونی فصیل وہ کہ جس پر ترک مسلمان آرٹلری بمبارڈ کر کے اس کو توڑ رہی تھی۔ افراد کی کمی کے باعث جو ڈیفنسز قائم کیے جاتے ہیں وہ ایکسٹیریئر لائنز پر کیے جاتے ہیں۔ قلعے کا تمام دفاع باہر والی فصیل پہ ہو جاتا ہے۔ اگر باہر والی فصیل بریچ ہو جائے تو اندر کوئی دفاع نہیں ہے۔ محافظین کی تعداد ویسے ہی آدھی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدھی تعداد پشت پر مسلمان بحری بیڑے کو روکنے کے لیے بھیجی جا چکی ہوتی ہے۔ اس وقت پورے شہر میں ایک سوگ اور ماتم کا سا سما ہوتا ہے۔ تمام شہری آیا صوفیہ کے گرجے میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر غیبی امداد کے طالب ہوتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر کچھ غیر معمولی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے شہر کے لوگ سکون یہ لیتے ہیں کہ جیسے اب اس شہر سے برکت اٹھا لی گئی ہے اور یہ شہر ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چاند گرہن ہو جاتا ہے جس سے بہت برا شگون لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو شہر کے اوپر کچھ روشنیاں رقص کرتی نظر آتی ہیں جس سے تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ اس شہر سے برکت نکل کر باہر جا رہی ہے۔ ان تمام توہمات اور شگونوں کے نتیجے میں ویسے ہی حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے وار ڈرمز بجنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایمپرر کانسٹنٹائن
شہر کی گلیوں میں پھرتا ہے اور آخری دفعہ اس پہ نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد فصیل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی فوجوں کی قیادت کرتا ہے۔ مسلمان دستے اللہ اکبر کے نعروں اور مہتر بینڈ کی جوشیلی دھنوں کے دوران فصیل کو رونتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ جو پچھلے 1000 سال سے ایسٹرن بازنٹائن امپائر کا مرکز اور تمام صلیبی دنیا کا محافظ قلعہ تھا، اب مسلمانوں کے قدموں تلے روندا جا رہا ہوتا ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر فلسطین روانہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے آیا صوفیہ کے گرجے میں آ کر عبادت کرتا ہے۔ تمام صلیبی فوجیں قسطنطنیہ کے رسپ اناطولیہ میں داخل ہوتی ہیں۔ اب 1453 میں مسلمان فوجیں کاؤنٹر اٹیک کر کے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں قسطنطنیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن اپنی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے دست بدست جنگ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اس کا انجام پتہ نہیں لگا، جس سے یہ خاصی کہاوتیں عیسائیوں میں مشہور ہو گئیں کہ کانسٹنٹائن کو ایک سنگ مرمر کے ستون میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ انتظار کر رہا ہے اس وقت کا کہ جب دوبارہ یہ شہر مسلمانوں سے لے کر عیسائیوں کو دیا جائے گا، اس وقت یہ سنگ مرمر سے دوبارہ انسان بن کر آئے گا۔ اسی طرح جو پادری تھا آیا صوفیہ کے گرجے کا، اس کے بارے میں بھی یہ روایت مشہور ہو گئی کہ جو ہی مسلمان گرجے میں داخل ہوئے اس کو 2 فرشتے اٹھا کے وہاں سے لے گئے، اور جب یہ علاقہ دوبارہ عیسائیوں کے پاس آئے گا تو اس پادری کو بھی واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ تمام توہمات اور وہم اس قوم کو تھے جو یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھی کہ یہ شہر اب مسلمانوں کے ہاتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے اپنی ایڈوانس گارڈ پہلے ہی شہر میں داخل کر دی تھی اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوٹ مار سے کہ کہیں حادثاتن یا جنگ کے دوران وہ ضائع نہ ہو جائے، پورا شہر انٹیکٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ سلطان تمام شہر کو امان دے دے۔ شروع میں کچھ بد انتظامی ہوتی ہے لیکن اس پہ جلدی قابو پا لیا جاتا ہے۔ جب آیا صوفیہ کے گرجے میں سلطان فاتحانہ شان سے اپنے فوج کے جرنیلوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ حکم دیا جاتا ہے مؤذنوں کو کہ بلندی پر چڑھ کر اذان دی جائے، اور پہلی مرتبہ اسلام کے ظہور کے بعد بازنطینی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ میں اذان دی جائے۔ آیا صوفیہ کے گرجے کو مسجد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اگلے تقریباً 600 سال تک یہ مسلمانوں کی مسجد کا کام دیتا ہے۔ اس کی دیواروں پہ تصاویر پر رنگ و روغن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مسجد کا منبر لا کے رکھا جاتا ہے۔ 1923 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کمال پاشا دوبارہ اس مسجد کو گرجا تو نہیں بناتا لیکن اس کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ استنبول جائیے تو آیا صوفیہ ایک میوزیم کی حیثیت سے آپ کا استقبال کرے گا۔ اس کے اندر دیواروں پہ کیا ہوا رنگ آہستہ آہستہ کر کے ہٹایا جا رہا ہے اور نیچے سے وہ تمام تصاویر دوبارہ ظاہر ہو رہی ہیں جو 1000 سال پہلے سے اس گرجے میں بنائی گئی تھی۔ آیا صوفیہ کے گرجے میں نماز ادا کرنے کے بعد سلطان سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام کو تلاش کرتے ہیں اور ان کی قبر کے پاس ایک بہت خوبصورت مزار تعمیر کیا جاتا ہے۔ آج بھی قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر استنبول میں ایوب سلطان کے نام سے وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے عقیدت اور محبت کی جگہ ہے۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اسلامبول یعنی اسلام پھیلانے والی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں اسلامبول تبدیل ہو کر استنبول بن جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے توپکاپی کا بھی محل وہاں تیار کرایا۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں استنبول کے شہر میں خوبصورت ترین عمارات اور مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ عالم اسلام کی خوبصورت ترین مسجد بلو ماسک جس کو سلطان احمد جامع بھی کہتے ہیں آیا صوفیہ کے سامنے قائم کی گئی۔ 7 خوبصورت پہاڑیوں پہ مشتمل یہ شہر استنبول امت مسلمہ کے تاج کا ہیرا ہے۔ آج بھی انتہائی خوبصورت شہر جس کو ترکوں نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہے۔ کوئی مسلمان جب آج استنبول کا دورہ کرے
اور خاص طور پر توپکاپی سلطان احمد جامع اور سلطان فاتح کے مقام پر حاضری دے اور ایوب سلطان کے پاس سلام پیش کرے تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ نارمل رہ سکے۔ اس کے ایک پورے وجود میں ایک روحانی تغیر آتا ہے جو مسلمانوں کے جلال اور جمال کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا یہ شہر امین ہے۔ توپکاپی کا قلعہ وہی ہے کہ جہاں پر آج تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر توپکاپی کے محل میں آپ جائیے، وہاں ایک خاص کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تلواریں، ان کے زیر استعمال اشیاء اور حضور کے منہ مبارک بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا ان کی زیارت کے لیے توپکاپی آتی ہے۔ قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کے بعد پورے یورپ میں سخت ماتم ہو جاتے ہیں۔ پوپ غصے میں آ کے ایک اور کروسیڈ کا اعلان کرتا ہے، لیکن اب یورپ میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ عثمانی سلطانوں کے خلاف کوئی فوج اکٹھی کر سکے۔ زمین پر اور سمندر میں اب لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ 1480 میں سلطان ایک فوج بذات خود روم کے خلاف روانہ کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوپ کو اسلام دشمنی کی سزا دی جائے۔ اس وقت یورپ میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہوتی جو اس مسلمان لشکر کو روک سکے اور مسلمان اٹلی کے ساحل پر اتر جاتے ہیں۔ روم چند ہاتھ پہ ہوتا ہے اور نزدیک ہوتا ہے کہ تمام عیسائی دنیا کے چراغ بجھا دیے جائیں کہ اب یہاں بھی قدرت کا ہاتھ مسلمانوں کو روک لیتا ہے۔ 1481 عیسوی میں مسلمان روم میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں کہ پیچھے استنبول میں سلطان محمد فاتح کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مسلمان ایکسپیڈیشن کو یہیں روک دیا جاتا ہے اور یہ واپس استنبول لوٹ جاتا ہے۔ یہ انتہائی قریب آ چکا تھا کہ دنیا سے عیسائیت کے تمام مرکز مٹا دیے جائیں۔ ایسٹرن بازنٹائن امپائر تو پہلے ہی مسلمانوں کے پاس تھی اور ویسٹرن رومن امپائر، اس کا کوئی محافظ مسلمانوں اور اس کے درمیان موجود نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ عیسائی دنیا کو جڑ سے مٹا دیا جائے، ورنہ آج یورپ اور ویسٹرن یورپ تمام مسلمان ہوتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کو استنبول ہی میں دفن کیا گیا اور ان کے مزار کے قریب ایک انتہائی خوبصورت مسجد جو بالکل شکل و شباہت میں بلو ماسک یا سلطان احمد جامع سے ملتی ہے تعمیر کی گئی۔ اس فتح کے بعد ترک اسلامی حکومت عالم اسلام کی عظیم ترین سلطنت بن کر ابھرتی اور پوری دنیا کے مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے خلافت کو بغداد سے منتقل کر کے عثمانیوں کو دے دیا جائے۔ چند ہی سالوں میں خلافت پہلی مرتبہ عربوں کے ہاتھ سے نکل کر غیر عربوں کے پاس جاتی ہے اور اس وقت کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ غیر عربوں کی خلافت اب جائز قرار دی گئی ہے، کیونکہ مسلمان امت کی حفاظت کے لیے اور کوئی طاقت اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوتی جو کفار کا چین سے لے کر یورپ تک اور نارتھ افریقہ سے لے کر یمن تک امت مسلمہ کی حفاظت کر سکے۔ اب یہ ترک حکومت خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اگلے آنے والے کئی سو سال تک امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی محافظ ہوتی ہے۔ یہ ترک خلفاء سب سے پہلے یہ ٹائٹل اختیار کرتے ہیں جو آج ہم سعودی عرب کے حکمرانوں کا سنتے ہیں، خادم الحرمین الشریفین۔ ترکوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مثالی، اس قدر ادب اور احترام کے ساتھ حرم کعبہ اور حرم نبوی کی تعمیر کرائی جاتی ہے کہ وہ عمارتیں آج بھی ترکوں کے عشق اور محبت کی لازوال تاریخ بیان کرتی ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو اس قدر پیار سے کی گئی کہ ایک دو نسلیں لگ گئی اس میں۔ پوری مسلمان دنیا سے کاریگروں کو بلا کر مدینے کے باہر آباد کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اپنا فن اپنے بچوں کو سکھائیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں۔ جب وہ بچے اپنا فن سیکھ گئے تو ان بچوں کو مسجد نبوی کی تعمیر پر لگایا گیا، اس پیار کے ساتھ کہ وہ تعمیر کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے
اور ہتھوڑوں کے اوپر چمڑے لپیٹے گئے تاکہ ٹھوکنے کی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زحمت نہ ہو۔ اس ادب اور پیار کے ساتھ تعمیر کی جانے والی ترک مسجد نبوی اور حرم کعبہ آج بھی اپنی جگہوں پر قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح کیا ہوا استنبول کا شہر آج بھی اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے پاس ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں کمبائنڈ برٹش اور فرینچ فورسز نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک نیول اٹیک کیا تھا، لیکن جس طرح سلطان فاتح کی توپوں نے اس وقت دشمنوں کے فلوٹیلا کو روک کے رکھا تھا، اسی طرح ڈارڈنل اسٹریٹ میں فرینچ اور برٹش جہازوں کو ٹرکش آرٹلری نے ڈبو دیا اور یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ جس طرح مڈل ایجز میں بغداد کی تباہی امت مسلمہ کی سب سے بڑی ہزیمت اور بربادی تھی، اسی طرح قسطنطنیہ کی فتح امت مسلمہ کے لیے سب سے باعزت اور عروج پر لے جانے والا موقع تھا۔ اس کے بعد آنے والے عثمانی سلطانوں نے خلافت کو وسیع کرنے کا کام جاری رکھا اور خلافت عثمانیہ دنیا کی عظیم ترین سلطنت بن کر ابھری، جو روس کے جنوب سے لے کر جبرالٹر تک اور ویانا سے لے کر یمن تک پھیلی گئی۔ بعد میں آنے والے سب سے شاندار سلطان سلیمان علی شان تو ویانا کے دروازوں تک جا پہنچے تھے اور قریب تھا کہ ویانا بھی فال ہو جاتا، لیکن یہ وہ آخری حد تھی جہاں تک مسلمان یورپ میں داخل ہو سکے۔ یہ خلافت عثمانیہ کی آخری حد بنی۔ اسی طرح جو نیول فلیٹ تھا عثمانیوں کا، وہ میڈیٹرینین پر حکومت کرتا پھرتا تھا اور عظیم ترین نیول ایڈمرل خیر الدین بربروسا بھی اسی دور میں مسلمانوں کو ملے۔ 16ویں صدی کے یہ تقریباً درمیان کا وقت امت مسلمہ کی 3 بڑی بڑی تہذیبوں کے عروج کا وقت ہے۔ اناطولیہ میں خلافت عثمانی سلیمان علی شان کی قیادت میں اپنے عروج پر تھی۔ ایران میں صفوی اپنی حکومت کو منظم کر رہے تھے اور انڈیا میں بابر مغل حکومت کی بنیاد رکھ کر مغلیہ دور کا آغاز کر چکے تھے۔ قسطنطنیہ کی شکست نے یورپ کی بھی ذہن اور فکر کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اور جو تبدیلی دنیا میں قسطنطنیہ کے فال کے بعد آتی ہے اس سے پوری دنیا کی تاریخ اور نقشہ بدل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی وجہ سے خراسان، ایسٹرن یورپ اور سینٹرل ایشیا کے تمام زمینی راستے یورپینز کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یورپین اب مجبور ہوتے ہیں کہ چین کی طرف تجارت کے لیے بحری راستے اختیار کریں۔ مجبوراً بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے جاتے ہیں کہ جو یورپ کے تاجروں اور فوجوں کو لے کر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ یہ ایک حادثاتی نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یورپین کولونائزیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور یورپین اپنی اپنی کالونیز پوری دنیا میں قائم کرنا شروع کرتے ہیں۔ 1492 میں اسپین فالک ہوتا ہے۔ غرناطہ کی ریاست بالآخر مکمل طور پر عیسائیوں کے پاس چلی جاتی ہے اور یورپ کے اس حصے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اسپینش انکویزیشن کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو ہسپانیہ سے نکال باہر کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بحری بیڑے روانہ کیے جاتے ہیں نئی دنیا کی تلاش میں، اور وہ امریکہ ڈسکور کیا جاتا ہے۔ کولمبس کو نئی دنیا دریافت کرنے کا مشن، اس کا تعلق براہ راست اس بات سے ہوتا ہے کہ اسپین سے مسلمانوں کا اخراج کر دیا جاتا ہے، مگر قسطنطنیہ میں مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ آل عثمان تقریباً 625 سال تک بڑی شان سے حکومت کرتے ہیں، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت اسلامی اس سے بکھرے کر دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت دکھ سے اس پہ شعر کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ 1923 میں خلافت اسلامیہ کی تباہی کے بعد آج تک امت مسلمہ بغیر خلافت، بغیر مرکز کے مسلمان نیشن اسٹیٹس میں تقسیم ہو چکے ہیں اور کوئی روحانی اور سیاسی اور فوجی قیادت کا مرکز نہیں ہے۔ اس صورتحال میں امت مسلمہ کی تمام تر امیدوں کا مرکز اب پاکستان کی اسلامی ریاست ہے، جو مدینے کے بعد ایک دوسری اسلامی نظریاتی مملکت ہے۔ ترک قوم وہ کہ ظاہراً اس کو سیکولر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، ابھی تک آتش اسلام اور عشق رسول میں بھڑک رہی ہے، اور یورپ
पाकिस्तानियों के बाद अगर किसी कौम से खौफ खाता है तो वो आले उस्मान, वो तुर्क हैं कि जिनकी तलवारें 1000 साल तक उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करती रही। आज दुनिया में खिलाफत बाकी नहीं है, लेकिन अगर आपने खिलाफत का जलाल और जमाल देखना है तो इस्तांबुल जाइए, तबरुकात नबी की ज़ियारत कीजिए जो आने वाले खलीफा की मुंतज़िर है, और जब उस शहर में जाएं तो अयूब सुल्तान के पास भी हाजिरी दीजिए और इस जन्नती सुल्तान मोहम्मद फातेह से मिलना न भूलिएगा। अल्लाह सुल्तान मोहम्मद फातेह पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। ये उन चंद खुशनसीब मुसलमान सलातीन में से हैं जिनको अपनी जिंदगी ही में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक जन्नत की बिशारत दे दी गई। उम्मत मुस्लिमा पे सुल्तान फातेह का बहुत बड़ा एहसान है।